نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہ خیال کہ جتنی پرانی چیزیں ہو جائیں ان کو غریبوں کو دے دینا چاہیے، بلکہ گھر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا گویا کنجوسی کی علامت ہے، یہ درست رویہ اور خیال نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اسوہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی قدردانی کی جائے، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کی قدر کی جائے، اہتمام سے اس کو رکھا، ادب سے اس کو رکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت ہے. وہ پہننے کی چیزیں ہوں، اڑنے کی چیزیں ہوں، گھر میں رکھنے کی چیزیں ہوں، سب کا استعمال ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ سکھڑ پن کی علامت ہے. پرانے زمانے میں گھر کی مائیں یہ کام بڑے خدمت کے طریقے سے کرتی تھی، اور شوہروں کو اس سے بڑی سپورٹ ہوتی تھی. وہ کپڑا جو پرانا ہوا اس کو انہوں نے کسی اور چیز میں استعمال کر لیا، مثلاً وہ تکیہ کے غلاف بنا لیے یا اس سے رضائی بنا لی، فلاں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کو پیچ ورک ایسا کیا کہ وہ خوشنما ہی لگنے لگا، اور اس سے لحاف سا بن گیا، اور اوپر اس پہ جو بھی کشیدہ کاری کرنی تھی وہ بھی کر دی، تو قابل استعمال. یہ کام بہت ہی عمدہ ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں بچ گئیں تو اس کو پرانی بنیان ہے مثلاً، تو اس کو پوچھا بنا لیا، جوتے صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے. یہ انتہائی مناسب عمل ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ چیزوں کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ ان کی قدر کی جائے اور آخر وقت تک استعمال کیا جائے. یہ مغربی تصور ہے کہ پرانی جتنی چیزیں ہو جائیں تھوڑی سی بھی ان کو پھینک دیا جائے اور دے دیا جائے غریبوں کو، اور خود نئی نئی چیزیں لی جائیں. اگرچہ اس میں بھی جذبہ اگر اچھا ہو اور نیت اچھی ہو تو یہ بھی مناسب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر ہے. لیکن اللہ کی راہ میں جب کوئی مال دیا جائے تو عمدہ سے عمدہ دیا جائے، اچھا سے اچھا مال جو ہے وہ دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرنے لگو جو تمہیں بہت محبوب ہے، وہ چیز جو تمہیں بہت پسند ہے. تو وہ چیز جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے، آپ کی وہ اترن ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آپ طے کر لیا کہ اس کو مجھے پھینکنا ہی ہے، چلو پھینکنا ہے کوئی اور غریبی اٹھا لے، فلاں ہی لے لے، مجھے تو چاہیے نہیں، دروازے سے باہر ڈال دوں گا کوئی بھی لے لے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چلو بھائی ایک اچھی چیز ہے، مجھے اب پسند نہیں آ رہی، یا میں نے اتنا پہن لیا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور اب شاید اس کا استعمال نہیں رہ گیا ہے، رنگ اتر رہا ہے، کچھ ادھر سے خراب ہو رہی ہے، یا میرا سٹینڈرڈ نہیں رہا وہ کہ میں یہ پہنوں، میری شان گھٹتی ہے اس سے، تو اس کو ایسے لوگوں کو دے دیا جائے کہ جن کے لیے یہ اب بھی مناسب ہو. تو ٹھیک ہے، کم از کم پھینک دینے سے تو بہتر ہے، لیکن ایسی چیزوں کو خود استعمال کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ کہ جس میں آپ خود ہی رفو کر لیا کرتے، کوئی سینہ ہے تو ہلکا پھلکا ٹانکا لگا لیا، کوئی ایسی چیز ہوئی کہ جس میں ضرورت پڑی، صحابہ کرام کے پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں کے اندر، جب تک کہ وہ قابل استعمال ہے اس کی قدر کرتے تھے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ناقدری کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اور ناقدری کرنا یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی خراب کر کے پھینکیں، بلکہ اگر اس کو استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہو اور نہ بنایا جائے تو نقصان ہوتا ہے اس کا. شکر گزاری کرنا یہ انسان کے لیے لازم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کرے گا تو بہت اچھا ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے تو میں مزید دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکراپن کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ آپ صحابہ کا اسوہ دیکھیں تو بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں، اور اس میں خیر اللہ نے ایسی ڈالی، برکت ایسی ڈالی کہ اس کی وجہ سے دین کے بہت سے اصول ہمارے سامنے آئے، سیکھنے کا موقع بنا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو 2 واقعات مختلف روایتوں میں آپ کو ملیں گے، بخاری اور مسلم کی بھی اور صحیح تمام روایتوں میں، کہ جہاں آپ کا ہار کھو گیا، وہ ہار جو ہے اتنا معمولی تھا، حضرت اسماء سے لیا ہوا، وہ ایک ہار یہ بھی پہن کے جا رہے ہیں، کبھی ان کو ضرورت ہو تو انہوں نے پہن لیا، اور اپنا بھی ہے تو بہت ہی ہلکا، اتنا ہلکا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے شیشے ہوتے ہیں مختلف رنگ کے، کوارڈز جنہیں کہہ لیں آپ، یعنی وہ پتھر ہوتے ہیں چھوٹے، کبھی ایک چھوٹا موٹا شیشے کا ٹکڑا، کوئی پتھر کا ٹکڑا، وہ جو مٹی میں مل کے پڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر، جب پہاڑوں سے وہ کاٹی جاتی ہے، باریک کی جاتی ہے، تو اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے آ جاتے ہیں، کوئی کالا، کوئی لال، کوئی سبز اور کوئی مختلف براؤن کلر کے. تو ان میں چھید کر کے دھاگا پرو لیا جاتا ہے.
تو یہ غریبوں کا ایک ہار ایسے ہی سا سادہ سا. تو اس طرح کے بالکل ہلکے درجے کے ہار کے لیے جس پر اونٹ بیٹھ گیا تھا جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی تو وہ گر گیا. اب دونوں واقعات میں یہی تفصیل ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنی بڑی بڑی شریعت کی تعلیمات، احکامات اور بہت سے اصول سامنے آئے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈالی. ایک واقعے میں تو بڑا اچنبھا یہ ہے کہ جب یہ ہوا تو اس کی وجہ سے جو تیمم والی آیت نازل ہوئی اس میں تو باقاعدہ مؤخر کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر رک جاؤ. سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو ڈھونڈنے میں تھوڑا سا پھر روکا سب کو. اب وہ نماز نکلنے کا وقت آ گیا، پریشانی شروع ہو گئی کہ ہم تو پانی بھی موجود نہیں، ہمیں تو آگے پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے ہار ڈھونڈنے میں سب لگ گئے. تو دیکھو تو کچھ لوگوں نے باتیں بھی کی، کرتے ہیں جیسے لوگ نارمل سی باتیں، غصہ کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ نکال دیا. وہ بھی نماز اگر نکل رہی ہو وہ بھی صحابہ کے لیے تو بہت بڑی چمبی کی بات. انہیں یہ پریشانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوگی اس سے ایک ہار کے لیے کیا کیا جائے، گرایا کیوں. یعنی یہ نہیں تھا کہ اس کو ڈھونڈ کیوں رہے، یہ تھا کہ اس کو گرایا ہی کیوں. اب گر گیا تو گر گیا، کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بات ہوئی ناگوار کہ بھائی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ان کو بھی مشقت ہو رہی ہے ہماری وجہ سے، اور میری بیٹی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ کہہ تو نہیں رہے کچھ بھی، لیکن ظاہر بات ہے سب کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اب دیکھو یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ نکل جائے اور پوری امت ساتھ ہے آپ کے. تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کر رہے تھے اس وقت. تو خاموشی سے آپ کو سائیڈ میں پوک کیا، انگلی سے ایسے کھوبی، انگلی جب تھوڑی سی ڈالی جاتی درد کے لیے، کہ نوچنا تو نہیں بلکہ ایسے پوک کرتے ہیں انگلی کو، انگلی گاڑھی. تو فرماتی ہیں کہ کافی زور سے ہڈی میں لگی وہ پسلی میں میری، ابو بکر صدیق نے، ان کے والد محترم نے. میں لیکن آواز میں نہیں کر سکتی تھی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. ان کا کہنا کیا تم نے یہ کیا، کہ یعنی اشارہ انہوں نے یہ کیا کہ تمہاری وجہ سے دیکھو ہم سب بیٹھے ہوئے ڈیلے ہو رہا ہے اور نماز کا نکلنے کا وقت. تو لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کہ بھائی دیکھو انہوں نے تاخیر کرا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کے آثار شروع ہو گئے، اور اس وقت پھر وہی سے یہ پتہ چلا کہ بھائی ایسے موقع پر تیمم کر لیا کرو. تیمم کا حکم آیا. تو وہ جو لوگ ایک دو پہلے بات کر رہے تھے، تھوڑا بہت ناراضی کا بھی اظہار کر رہے تھے، تیمم کا جب حکم آیا، وہ بھی عرب کے تپتے ریگستان میں جہاں سفر بارہا ہوتا ہے، تو یہ اتنی زبردست نعمت تھی اللہ کی کہ وہی لوگ سارے پھر چلا اٹھے. ساری بات ان میں اخلاص تھا. پہلی دفعہ بھی وہ کوئی اپنے ذاتی پرخاش ان کو نہیں تھی کوئی، بس یہ تھا کہ نماز نکل جائے گی، مشکل ہوگی. تو اب انہوں نے اس کا اظہار کیا فوراً. سبحان اللہ، کیا آل ابی بکر، تم لوگ کی برکتیں یہ پہلی تھوڑی ہے، تمہاری ذات کی وجہ سے اللہ کتنی فضل فرماتے ہیں. تم لوگ واقعی بہت مبارک ہو اور کتنا تمہارا کرم. یعنی ان کے ماشاءاللہ قصیدے بھی پڑھے، شان میں بہت ساری باتیں بھی کی، خوشی کا اظہار بھی کیا اور خوب دعائیں دی کہ دیکھو اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام کتنا اچھا ہو گیا. یعنی آئندہ ہمیں سفر میں جب بھی مشقت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، تیمم کر سکیں گے، ورنہ کتنا ہم دور دور جایا کرتے تھے، کیسی مشقت اٹھاتے رہے. تو یہ تمہاری اے آل ابی بکر، تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ تمہاری ذات سے ہمیں پہنچتی رہی اس طرح کی. تو دیکھیے یہ ہوا. اسی طرح سے دوسرے والے واقعے میں منافقین بالکل چھٹ کے آ گئے. عائشہ کا جو واقعہ غزوہ مریسی والا، بنی مستلق والا، تو اس میں یہ ہوا پورا اچھی طریقے سے تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح جس پر پھر تہمت لگائی اسی واقعے کی بنیاد پر کہ جس میں آپ پیچھے رہی تو پھر سب جا چکے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس چھوٹی سی چیز کی فکر نے امت میں کیسے خیر ڈالی. تو اس لیے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور غریبوں کو جو دینا ہے تو اچھے مال سے دینا چاہیے، جیسا پہلے عرض کیا. تو یہ جو اپنے گھر سے پرانا مال نکال کے سمجھتے کہ ہم نے بڑی چیریٹی کر دی ہے اور بڑا جذبہ اپنا، تو اپنے گھر کا کچرا نکال کے باہر پھینکا بھی ہے آپ نے، اور کسی نے وہ لے بھی لیا تو اس کی ضرورت اگرچہ پوری ہو گئی ہو، لیکن آپ نے تو کوئی اخلاص سے کام نہیں کیا، آپ نے تو صرف اپنی جان چھوڑائی اس کچرے سے. تو اس لیے یہ ضائع کرنے سے یقیناً بہتر ہے، اور اچھا ہے، ایسا کرنا چاہیے، ضرور دینا چاہیے. لیکن حد یہ ہے کہ اب تو لوگ اسی طرح چیریٹی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ یہی تقاضا کرتی ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے استعمال کے لیے نہیں، برائے مہربانی وہ دے دیے، کسی اور کے کام آ جائے گی. تو امت کا بھی یہ حال ہے، درد تو ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے مواخات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، فکر کسی کی رہ نہیں گئی ہے. تو اب یہی رہ گیا کہ جو بچی کچی چیزیں وہ نکال کے دی جائے. بہرحال لیکن اگر کوئی ایسا دیتا ہے تو امید ہے کہ اس پہ بھی وہ اجر پائے گا، لیکن اخلاص تو ہونا چاہیے کم از کم.
لیکن جو لوگ ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، احتیاط سے ان کو رکھتے ہیں، تو یہ قابل تعان نہیں ہے، بلکہ مبارکباد ہے ان کے لیے کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ جذبہ اپنا رکھا اور دکھایا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔